اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ڈیئر ممبرس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار کل جہان کے مومنین کو زندگی اور طول حیات عطا فرمائے اور ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد اور ان کی ولادت ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے کتاب اکمال الدین اور بحار الانوار میں، علامہ مجلسی نے اور بہت سی بکس میں جہاں امام زمانہ پہ گفتگو ہوتی ہے، یہ روایت متفقہ طور پر موجود ہے کہ بی بی حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ پھوپھی آج آپ افطار ہمارے گھر کریں، اور وہ رات نیمہ شعبان کی تھی۔ بے شک خدا اس رات میں اپنی حجت کو ظہور عطا فرمائے گا اور وہ زمین پر اس کی حجت ہوں گے۔ یعنی دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج رات ایک باشرف بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے خدا مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ بی بی حکیمہ علیہ السلام نے پوچھا، اس بچے کی ماں کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بی بی نرجس خاتون ہے۔ تو بی بی حکیمہ نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، ان میں تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ امام نے فرمایا، البتہ وہی کچھ ہوگا جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ جب میں وہاں گئی، ان کے گھر تشریف لے گئی، میں نے سلام کیا اور بیٹھ گئی تو بی بی نرجس خاتون آئی اور آداب و سلام کے بعد مجھ سے کہا، اے میری آقا زادی، آپ اور آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ میری سردار ہیں اور میرے گھر والوں کی بھی۔ بی بی نرجس نے تعجب سے پوچھا کہ پھوپھی جان، یہ کیا بات ہوئی؟ جب بی بی کو یہ کلام کرتے سنا تو امام ابو محمد علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا، اے بیٹی، آج کی رات خدا آپ کو ایسا فرزند عطا کرے گا جو دنیا و آخرت میں سردار ہوگا۔ بی بی نرجس بیٹھ گئیں اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں نماز عشاء سے فارغ ہوئی، روزہ افطار کیا، اپنے بستر پر سونے چلی گئی تو آدھی رات کو میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس سلام اللہ لیٹی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی ایسے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ میں تعقیبات پڑھنے لگی، پھر تھوڑی دیر لیٹ گئی، جب اٹھی تو دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور پھر وہ بھی اٹھ گئیں اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ ان کی حالت دیکھ کر اور مطمئن انداز دیکھ کر مجھے کچھ شک سا گزرا تو ادھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ اے پھوپھی جان، جلدی نہ کریں، امر الہی قریب ہے۔ بی بی فرماتی، جیسے امام نے یہ فرمایا کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون نے نماز مکمل کی اور گھبرا کر باہر آئیں تو میں نے دروازے پر انہیں پا لیا اور پوچھا، جو میں نے آپ سے کہا کیا آپ اس بارے میں کچھ محسوس کر رہی ہیں؟ بی بی نرجس نے فرمایا، جی ہاں پھوپھی جان، میں ایک شدید قسم کا امر محسوس کر رہی ہوں۔ اور بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے مجھے آواز دے کر فرمایا کہ آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ بی بی فرماتی کہ میں سورہ قدر کی تلاوت کرنے لگی جس طرح امام نے مجھے حکم دیا تھا، بس جیسے جیسے میں سورہ قدر پڑھتی جاتی تھی سرکار بھی میرے ساتھ یہ سورہ پڑھنے لگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں خوفزدہ نہ ہو اور خدا کے امر پر تعجب نہ کریں، بے شک ہمیں بچپن ہی میں حکمت اور بولنا سکھاتا ہے اور بڑی عمر میں ہمیں اپنی زمین پر حجت بناتا ہے۔ ابھی امام کی یہ گفتگو جاری تھی کہ بی بی نرجس مجھ سے غائب ہو گئیں اور میں انہیں دیکھ نہیں سکی، گویا میرے اور بی بی کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ میں امام کی خدمت میں آئی تو امام نے مجھ سے فرمایا، پھوپھی جان، آپ واپس اپنے کمرے میں چلی جائیے، ان قریب آپ ان کو اپنی جگہ پر دیکھیں گی۔ جب میں واپس آئی تو میں نے ذرا سی دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا ہمارے درمیان پردہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس وہاں موجود تھیں اور ان پر اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں اس کی تاب نہ لا سکتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ولی اللہ
بسر نرجس علیہ السلام زمین پر سجدہ کے عالم میں موجود ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ان کے داہنے بازو پر لکھا ہوا ہے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور امام سجدہ حالت سجدہ میں یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان آبی امیر المؤمنین ولی اللہ. پھر امام نے تمام 11 ائمہ علیہم السلام کے نام لیے یہاں تک کہ امام اپنے نام پر آ گئے اور آپ نے دعا فرمائی. مولا فرماتے ہیں اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، میرے امر کو مکمل فرما، مجھے ثابت قدمی عطا فرما اور میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. آئے مومنین، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو. اللہم عجل ولیک الفرج. پھر آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور مولا نے سورہ آل عمران کی آیت کا نشان 18 تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہاں تک کہ آپ نے چھینک ماری اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ. زعمات الظلمت ان حجت اللہ داحظات، یعنی تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں اور درود ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ظالموں نے سمجھا کہ خدا کی حجت ختم ہو گئی. اگر ہمیں بولنے کی اجازت ہوتی تو شک ختم ہو جاتا. بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنی جولی میں بٹھا لیا. وہ پاک و پاکیزہ تھے. تب امام حسن عسکری نے فرمایا پھوپھی جان میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں. پس میں انہیں امام کی خدمت میں لے گئی. امام حسن عسکری نے آپ کو دائیں بازو پر بٹھایا جبکہ آپ کا بایاں ہاتھ ان کی پشت پر تھا. امام حسن عسکری نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی اور اپنا ہاتھ ان کے سر، آنکھوں، کانوں اور جوڑوں پر پھیرا اور فرمایا میرے بیٹے بات کرو. اے حجت خدا، اے بقیت الانبیاء، اے خاتم الاوصیاء، بولو اے خلیفۃ الاتقیاء. امام مہدی علیہ السلام نے شہادتین پڑھی، پھر نبی پر اور تمام ائمہ پر ایک ایک کر درود پڑھا اور اپنے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام کے بعد خاموش ہو گئے. پھر شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی اور امام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو کہ سورہ قصص کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. سامعین کرام، اگر آپ اس آیت کی تفسیر اور مفہوم سمجھیں تو میں پوری آیت کا مفہوم بیان نہیں کروں گی، لیکن اس میں مولا نے یہ آیت پڑھی اور اس میں دیکھیے کہ یہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَنُوری یا فرعون، اور فرعون دیکھ لے گا، وَحامان، اور حامان دیکھ لے گا، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر دیکھ لیں گے، اور پھر ان کے لیے کوئی جگہ اور راہ فرار باقی نہیں رہے گا. آج بھی ہمیں اسی طرح کے ماحول کا سامنا ہے، بہت سے فرعونوں کا سامنا ہے، حامان کا سامنا ہے، ان کے لشکروں کا سامنا ہے، اور یقیناً ان قریب پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت سے ٹھنڈک عطا کرے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے
امام مہدی علیہ السلام کو بی بی حکیمہ خاتون کو دیا اور فرمایا کہ اے پھوپھی اماں انہیں ان کی ماں کی طرف لے جائیں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ پریشان نہ ہو اور جان لیں کہ خدا کا وعدہ حق ہے بے شک، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس میں آپ کو ان کی ماں کے پاس لے گئی۔ صبح صادق طلوع ہوئی، میں نے فرض نماز ادا کی، امام حسن عسکری کو وداع کیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ یہ وہ روایت ہے جو امام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں بی بی حکیمہ خاتون اور بہت سی کتب میں متفقہ طور پر لکھی ہے۔ اب اگر کوئی اس حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے یہ غلو کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آنے سے پہلے بھی گفتگو کرے اور آنے کے بعد بھی گفتگو کرے، تو ہمارے لیے اس کو ثابت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام پہلے بچے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کلام کیا، بلکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بروز ولادت کے وقت بھی کلام کیا تھا، اور اس کا ریفرنس سورہ مریم کی آیت کا نشان ہے 24 اور 24 سے لے کے 26 تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فوراً اپنی اس دنیا میں آنے کے بعد کیا، جب حضرت عیسیٰ نے یہودیوں سے کلام کیا تھا، کیونکہ جب بی بی مریم نے کہا کہ میرا روزہ ہے اور میں کسی سے بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، تو یہودیوں نے کہا اور سب جو وہ لوگ وہاں موجود نے کہا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں کہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ سورہ مریم کہہ رہی ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں مجھے مبارک بنایا ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ نے اس طرح کلام کیا تو مفسرین نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اس معجزے کو ظاہر کیا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا کہ جسے خدا نے امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرج شریف کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر کیا تھا۔ جو نماز میں حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ جو معجزہ خدا نے حضرت عیسیٰ کے لیے ظاہر کیا تھا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ظاہر کر دے۔ بس اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ امام کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے پروردگار عالم اس دنیا میں حجت بنا کر بھیجتا ہے۔ امام کے لیے ظاہری عمر میٹر نہیں کرتی۔ عزیزان محترم، آئیے مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اپنے پاک حبیب کا صدقہ، ان کی بیٹی کا صدقہ، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک بہت قریب ہے، وہ پاک اور بعظمت ساعتیں قریب ہیں، بس ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوئے چاہتے ہیں، اور امام کے ظہور سے پہلے چند سالوں میں، یعنی کہ پہلے 3 سال جو امام کے ظہور میں رہ جائیں گے، تو مختلف احادیث میں اور روایات میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں سورج گرہن بھی لگے گا اور چاند گرہن بھی لگے گا، یعنی ایک ہی ماہ رمضان المبارک میں کہہ سکتے ہیں کہ نصف ماہ رمضان المبارک میں سورج گرہن ہوگا، اور جب ماہ رمضان المبارک ختم ہونے میں 5 دن رہ جائیں گے تو چاند گرہن ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کا ظہور جلد پروردگار عالم انہیں اذن ظہور عطا کرے اور ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف پا، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو تر و تازگی عطا کرے۔ انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں ہم امام کی زندگی کے حال احوال اور انشاءاللہ بہت جلد امام کے ظہور کی نشانیاں اور جو ہماری ذمہ داریاں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔